الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ترجمہ یہ ہے، جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہو. عاجلت سے مراد جلد ملنے والی چیز، یعنی دنیاوی عیش و آرام، دنیاوی لذتیں. تو جو کوئی دنیاوی عیش و آرام کا ہی خواہش مند ہو، اسے یہی ہم دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں. پھر اس کے مقسوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر. اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے سعی کرے، کوشش کرے جیسی کہ اس کے لیے سعی کرنی چاہیے، اور ہو وہ مومن، تو ایسے ہر شخص کی سعی مشکور ہوگی. ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان زندگی دیے جا رہے ہیں. یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اس کو توفیق کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی اپنی چوائس کے مطابق توفیق دیتا ہے، جو اسی دنیاوی زندگی کے عیش و آرام پہ ہی مر مٹے اور اس کے لیے ہی دن رات کوشش میں لگا رہے. تو اللہ تعالیٰ اسی کی توفیق دے دیتے ہیں. جو آخرت کے لیے کوشش کرے، دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ کی لقاء اور ملاقات کے لیے کوشش کرے، اس کو پرائورٹی نمبر 1 بنائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں. میں کل نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، جو ادھر جانا چاہتا ہے تو اس کی توفیق دیتے ہیں، ادھر جانا چاہتے ہیں اس کی توفیق دے دیتے ہیں. دونوں طرف کسی کا راستہ نہیں روکتے، اس لیے کہ اس میں آزادی فکر و عمل مجروح ہوگی. دنیا دارالعمل ہے، دارالامتحان ہے، اس میں آزادی فکر بھی ہے، آزادی عمل بھی ہے. جو شخص جو کام کرنا چاہے گا اسی کام کی اس کو توفیق دے دی جائے گی، تمام مواقع اس کو فراہم کر دیے جائیں گے، لیکن اس کی اپنی ذمہ داری پہ. آخرت میں آ کے وہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا. یہ بیان کرنے کے بعد اسی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے مستقل سماجی تعلیمات اور ہدایات، جو کہ بہت اہم ہیں اور طویل ہیں، وہ تقریباً 15 کے قریب احکامات ہیں، 15 کمانڈمنٹس ہیں، وہ ارشاد فرمائی ہیں. وہ سورہ بنی اسرائیل میں پڑھی جا سکتی ہیں، ان کی شرح کا موقع نہیں ہے. اس کے بعد آیت آتی ہے، ارشاد ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے واسطے سے پکاریں گے. ہر شخص کا کوئی نہ کوئی لیڈر ہوتا ہے، ہر شخص کا کوئی نہ کوئی ایسا سید اور امام ہوتا ہے جس کی زندگی کو وہ اپناتا ہے، اپنی زندگی کو اس کی زندگی میں گم کر دیتا ہے، اس کی تقلید کرتا ہے یا اتباع کرتا ہے. یہ اس کا امام ہوتا ہے. فرمایا قیامت کے دن ہم اس امام کا نام دے کے کہ میاں فلاں کو ماننے والے تو ادھر آ جا، اس طرح سے ہم پکاریں گے. بس یہ دعا کریں کہ آخرت میں ہمیں ان ائمہ کے ذریعے سے پکارا جائے جو اللہ کے ہاں محبوب ہوں. اس کے بعد ہم سورہ الکہف کی طرف آتے ہیں. الکہف غار کو کہتے ہیں، مکی صورت ہے. اس سورہ کی شان نزول یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے، حضور کی صداقت نبوت کا امتحان لینے کے لیے. ایک تو یہ کہ یہ اصحاب کہف کون تھے، غار والے کون. دوسرا سوال یہ تھا کہ قصہ خضر کیا ہے، اور تیسرا یہ کہ یہ ذوالقرنین کیا ہے.
ناظرین، ایک بات میں عرض کر دوں، قرآن مجید تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید کی کتاب، یہ کتاب اخلاق کی ہے۔ اس کا موضوع انسان اور اس کی فلاح ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہاں جتنے بھی تاریخی واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ مؤرخانہ انداز میں بیان نہیں کیے گئے ہیں۔ یعنی حد یہ ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا گیا تو اصحاب کہف کا قصہ بیان کرتے ہوئے نہ تو ان کے نام بیان کیے، نہ صحیح جگہ لکھی، نہ ان کی تعداد بیان کی، بلکہ صرف وہ باتیں بیان کی جن کا ہماری عملی زندگی سے تعلق تھا، ان کے عقائد، کہ یہ اللہ والے لوگ تھے، توحید پہ ایمان رکھتے تھے، معاشرہ ان کو برداشت نہیں کر رہا تھا، آ کے بیچارے چھپ کے غار میں سو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ان کو سلائے رکھا 300 سال تک۔ اس کے بعد جب یہ گئے اپنے معاشرے میں اپنا سکے وکے لے کے کچھ کھانے پینے کے لیے، تو لوگ حیران رہ گئے کہ یہ تو 300 سال پرانے لوگ ہیں۔ اور اس زمانے میں وہاں ایک بحث چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، تو یہ خود ثبوت بن کے آ گئے۔ ایسے ہی قصہ خضر ہے۔ دیکھیے، خضر کا نام تو میں استعمال کر رہا ہوں، قرآن مجید میں تو اس بندے کا نام نہیں، عبد من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ۔ اور یہ واقعہ کس سمندر میں ہوا، کس مقام پہ ہوا، کیا ہوا، اس بستی کا کیا نام تھا، قرآن اس کا نام نہیں دیتا۔ غیر ضروری معلومات قرآن نہیں دیتا۔ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، اخلاق کی کتاب ہے۔ اس کا جو اخلاقی پہلو تھا، اخلاقی سبق تھا، وہ بتا دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتانے کے لیے کہ ایک تو نظام زندگی تم یہ دیکھ رہے ہو، اور اس میں جو قوانین اور احکام ہیں شریعت کی شکل میں ہم نے تمہیں دے دیے ہیں، اور ایک نظام ہم بھی چلاتے ہیں اپنے فرشتوں کے ذریعے سے، اپنے تکوینی امور پہ معین بندوں کے ذریعے سے۔ وہ نظام ذرا مختلف ہوتا ہے، ذرا یوں دیکھ لو کہ جاتے جاتے کشتی میں چھید کر دیا، اور وہ کشتی کو بچانا مقصود تھا۔ جاتے جاتے ایک بچے کو مار دیا، اس کے والدین کو اس کی شر سے بچانا مقصود تھا۔ 2 بچے ہیں، ان کا خزانہ ایک جگہ چھپا ہوا ہے، دیوار گر گئی ہے، خزانہ ظاہر ہونے کا خطرہ ہے۔ اللہ کے نبی کو اور ولی کو حکم دیا کہ کھڑے ہو کے دیوار بناؤ۔ ان بچوں کا والد کان ابوہما صالحا، نیک آدمی تھا۔ معلوم ہوا کہ اولاد میں اگر والدین میں کوئی نیک ہو تو اولاد کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یہ 3 آگے ذوالقرنین کا واقعہ ہے، ایک بادشاہ جس نے اللہ کے حکم کو، شریعت کو اپنے ملک میں نافذ کیا اور لوگوں کو یاجوج اور ماجوج کے ظلم سے بچایا۔ تو یہ تینوں قصے سورہ الکہف میں آتے ہیں، ان کی تفصیلات آپ جانتے ہوں گے۔ میں اس میں جو باتیں اس وقت براہ راست ہم سے متعلق ہیں وہ چند انتخاب کر کے میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، الکہف آیت نمبر 26-27، اے نبی، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا تم سنا دو، کوئی اس کے فرمودات کو اب آئندہ بدل نہیں پائے گا۔ اللہ کے کلام کو بدلا نہیں جا سکتا، اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرنے کی کوشش کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے۔ اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے۔ صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے
انکار کر دے۔ اس کے بعد اسی صورت میں دنیاوی زندگی، حیات دنیا کے بارے میں بہت خوبصورت مثال دی گئی ہے، اور پھر آخرت کا ایک خوبصورت نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اس میں کس طرح سے انسانوں کے اعمال پیش کر دیے جائیں گے۔ یہ ارشاد ہوتا ہے الکہف کی آیت نمبر 45، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی۔ جس سر پہ غرور آج ہے یہاں تاجوری کا، کل اس پہ وہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا۔ لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، افکار کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ ہاں، آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتے ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے۔ اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہ نہ پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ لو دیکھ لو، آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے، اور نام اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہو گئی ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا۔ اس کے بعد سورہ الکہف میں قصہ خضر و موسیٰ جو میں نے ابھی عرض کیا، اور قصہ ذوالقرنین بیان ہوتا ہے، اور آخر میں پھر کچھ آیتیں آتی ہیں جن سے دل دہل جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ کلام پاک جو اللہ کا کلام ہے وہ تو عربی میں ہے، اس کے ترجمے میں اس کا 100واں حصہ بھی تاثیر نہیں بنتی ہے، لیکن اب ہم کیا کریں، ترجمے پہ ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ خود اس بجائے اس کے کہ خود میں ہی آپ کے سمع خراشی کرتا رہوں، وہ باتیں جو ترجمے کے ذریعے سے پیش کی جا سکتی ہیں میں ترجمے کے ذریعے سے پیش کرتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورہ الکہف کی آخری آیات ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا،
اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے۔ بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم سورہ مریم کی طرف آتے ہیں۔ سورہ مریم مکی صورت ہے۔ اس میں ہم شروع میں دیکھتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پروردگار سے دعا مانگ رہے ہیں کہ انہیں اولاد نصیب ہو، اور اللہ تعالیٰ انہیں عین بڑھاپے کے عالم میں اولاد کی خوشخبری دیتے ہیں۔ جب خوشخبری آتی ہے تو حیران ہو جاتے ہیں کہ ہے اس بڑھاپے میں مجھے اولاد ملے گی۔ اللہ تعالیٰ انہیں یحییٰ نام کا بیٹا نصیب فرماتے ہیں، جسے نبی بناتے ہیں، اور پھر یوں کہتے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ یہ کتاب ہے، اس کو ذرا قوت کے ساتھ پکڑنا۔ اس کو اپنانے کے لیے قوت چاہیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے بھی قوت چاہیے۔ یہ بیٹھ کے صرف دھیمے سروں میں تلاوت نہ کرتے رہنا، اس کو اپنے اوپر بھی اور انسانیت پر بھی، وہ لوگ جو تیری قوم کے لوگ ہیں ان پہ نافذ کرنا، اور اس کے لیے وہی حکم جو پہلے اب اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، پوری تیاری کرنا قوت کے حصول میں، اس لیے کہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، غالب بنانے کے لیے آیا ہے۔ یہ محکومیت کا دین نہیں ہے، یہ ذلت اور پسپائی کا دین نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم ایک یہاں سے پھر میں ترجمہ پڑھوں گا، آیت نمبر 59 سورہ مریم، ارشاد گرامی ہے۔ بہت سے پیغمبروں کا ذکر کیا، اس میں سورہ مریم میں سیدہ مریم کا بھی واقعہ ہے کہ کس طرح سے بغیر باپ کے انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنم دیا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مہمانی فرمائی، اور کیا کیا معجزات صادر ہوئے، اور جب لوگوں نے انہیں تنگ کرنا چاہا تو کس طرح سے بچپن میں ہی، پنگوڑے میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے تقریر کروا ڈالی، انی عبد اللہ، کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اور ایسا بندہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اس نے صاحب کتاب بنایا ہے اور مجھے اس نے نبی بنایا ہے۔ اس کے بعد اور انبیاء کا ذکر ہے، اور یوں فرماتے ہیں کہ یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی، بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں۔ البتہ
جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عملی اختیار کر لیں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی۔ یہ سورہ مریم سے میں نے آیات تلاوت کی، انبیاء کا ذکر، اور اس کے بعد ایک اہم بات کہ انبیاء کی جانشینی جن لوگوں نے کی، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ نماز اور زکوٰۃ کو قائم رکھتے، لیکن انہوں نے نماز چھوڑ دی، اور جب نماز چھوڑی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خواہشات کی پیروی میں لگ گئے۔ معلوم ہوا کہ یہ نماز جو ہے خواہشات پیروی سے روکتی ہے، اور جب خواہشات پیروی میں لگ گئے تو ایک گمراہی پھر دوسری گمراہی، ایک گمراہی دوسری گمراہی کو جنم دیتی ہے، تو پھر گمراہیوں میں پڑتے چلے گئے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم سورہ طٰہٰ کی طرف آتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں ابتدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ سے ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ لوگ جانتے ہیں، پورا بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ ایک قبطی کو مار کے بھاگ نکلے، مدین پہنچے، حضرت شعیب کے ہاں رہے، سال ہر سال 8-10 سال رہے، پھر وہاں سے شادی کر کے چلے، راستے میں ہیں، نبوت مل گئی، رسالت مل گئی، معجزات مل گئے۔ ید بیضا کا معجزہ کہ ہاتھ اپنے پہلو میں ڈالو اور اتنا روشن، اتنا سفید کہ اندھیرے کو دور کر دے۔ نبی اندھیرے کو دور کرنے کے لیے ہی تو آتا ہے۔ اور کہا کہ یہ لکڑی جو تمہارے ہاتھ میں ہے پھینکو، پھینک دی، اژدہا بن گیا۔ ڈر گئے، موسیٰ ڈر گئے، اس اژدہا پہ ہاتھ ڈال دو۔ اژدہا پہ ہاتھ ڈال دیا، پھر وہی لکڑی کی لکڑی بن گئے۔ اصل میں حضرت موسیٰ کو ایک بہت بڑے اژدہا کے پاس بھیجا جا رہا تھا، یہ فرعون تھا، اور یہ تربیت دی جا رہی تھی کہ اژدہا پہ ہاتھ ڈالنا ہے۔ یہ فرعون دیکھنے میں اژدہا نظر آتا ہے، جب اس پہ ہاتھ ڈالو گے تو یہ لکڑی ہوگا۔ اور اشارے میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ بڑے بڑے جو فرعون ہوتے ہیں، یہ بڑے بڑے جو امیر کبیر وزیر ہوتے ہیں، یہ دیکھنے میں اژدہا نظر آتے ہیں، ہاتھ ڈال دو تو لکڑیاں ہوتی ہیں۔ آگے حکم دیتے ہیں کہ ہاں، سیدنا ہارون کا ساتھ ان کو دے دیتے، بھائی کا، تمہاری نبوت وہ بھی تمہارے ساتھ شریک ہے۔ اور پھر دونوں کو حکم دیتے ہیں کہ اذهب انت واخوک بآیاتی، کہ تم اور تمہارا بھائی دونوں میری ان نشانیوں کو، معجزات کو لے کے جاؤ۔ ولا تنیا فی ذکری، اور دیکھو میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ دین کی دعوت، تبلیغ اپنی جگہ پہ اس وقت اثر کرے گی جبکہ اندر سے ذکر کی گرمی موجود ہوگی۔ اگر وہ گرمی نہیں ہوگی تو بات منہ سے نکلے گی، اس کان سے اس کان نکل جائے گی، کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اندر کچھ ذکر کی گرمی موجود ہے تو پھر از دل خیزت بر دل ریزت، بات پھر دل سے نکلے گی، دل پہ اثر کرے گی۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ فرعون کے ساتھ گفتگو کرنا، لیکن ذرا نرم لہجے میں، حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، اور جدال احسن۔ اس کی ایک خوبصورت مثال ہمیں فرعون کے دربار میں نظر آتی ہے کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، اور فرعون کے وار کو اور اس کی چال کو سیدنا موسیٰ خطا کر دیتے ہیں۔ فرعون نے کہا، میں یہ پڑھ رہا ہوں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 49 سے، فرعون نے کہا، اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ نے جواب دیا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی، پھر اس کو
راستہ بتایا۔ فرعون بولا اور وہ پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی؟ موسیٰ نے کہا کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ ناظرین، آپ نے فرعون کی بدمعاشی دیکھی۔ فرعون نے یہ حرکت کی کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تو یہ پوچھا کہ رب کون ہے، بتایا انہوں نے۔ اس کے بعد اچھا، پھر جو ہمارے پہلے بڑے بڑے جو گزر چکے ہیں قائد، ہمارے آبا و اجداد، ان کی حالت کیا ہوگی؟ وہ بھی جہنم میں۔ اب وہ جانتا تو تھا کہ وہ جہنم میں، حضرت موسیٰ سے کہلوانا چاہتا تھا تاکہ دربار کے سب لوگ حضرت موسیٰ کے دشمن ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ اس کے بتا اس چال کو سمجھ گئے۔ آپ نے جو جواب دیا وہ یہ نہیں کہ وہ جہنم میں پڑے سڑ رہے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ ان کا حال اللہ جانے، اللہ نہ بھولتا ہے نہ چوکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں حکمت تبلیغ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔